بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گرامی قدر سامعین، اس ویڈیو کے ذریعے سے میں آپ کی خدمت میں دو اہم اپیل پیش کروں گا۔ امید ہے بغور سماعت فرمائیں گے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ پہلی اپیل جمعیت علماء ہند کی طرف سے امیر الہند حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم نے کی ہے، جو ارباب مدارس کی خدمت میں انہوں نے پیش کی ہیں۔ تو آئیے وہ اپیل سماعت فرماتے ہیں۔ کہتے ہیں نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ ارباب مدارس حضرات کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مذہبی مدارس جن کا مقصد مسلمان اقلیت کے مذہب کی حفاظت کے سوا کچھ اور نہیں ہے۔ بی جے پی صوبائی گورنمنٹوں نے ان کے دروازوں کو بند کرنے کے لیے سب سے پہلے آسام گورنمنٹ نے کام شروع کیا۔ اس کے بعد اتراکھنڈ گورنمنٹ نے کئی سو مدارس کے دروازوں پر تالے لگا دیے۔ اس کے بعد یو پی کے مشرقی اضلاع میں اسلامی مدرسوں کے دروازوں کو بند کرنے کی تحریک چلائی۔ جمعیت علماء ارباب مدارس کی توجہ اس طرح مبذول کرانا چاہتی ہے کہ مدارس اسلامیہ کے سلسلے میں چند پہلو قابل لحاظ ہیں۔ ایک پہلو تو یہ ہے کہ ہندوستان کے دستور میں مذہبی آزادی ہمارا حق ہے، اور کوئی شخص جب تک ہندوستان کا دستور محفوظ ہے ہمارا یہ حق چھین نہیں سکتا۔ اگر کوئی طاقت ہمارے اس حق پر بری نظر ڈالتی ہے تو ہم اپنے دستوری حق کو حاصل کرنے کے لیے کورٹ کے دروازے کو کھٹکھٹا سکتے ہیں۔ جمعیت علماء اپنے اس دستوری حق کو حاصل کرنے کے لیے کورٹ کے دروازوں کو کھٹکھٹا بھی رہی ہیں، لیکن مدارس اسلامیہ کے چند دوسرے پہلو بھی ہیں جو بہت اہمیت رکھتے ہیں۔ اگر ہم اس دستوری حق کو حاصل کر بھی لیں، پھر بھی مدارس اسلامیہ کے اوپر قانونی اعتبار سے تلوار لٹکتی رہے گی اور مدارس کو بچایا نہیں جا سکتا۔ جمعیت علماء آپ حضرات کو اسی طرف متوجہ کر رہی ہے۔ نمبر 1، اگر وہ مدرسہ اپنی زمین پر نہیں ہے یا کسی بھی افتادہ زمین پر یا گورنمنٹ کی زمین پر مدرسہ بنا دیا گیا ہے تو کسی بھی حال میں محفوظ نہیں رکھا جا سکتا۔ نمبر 2، جب بھی مدرسہ کسی زمین پر بنایا جائے تو اس کے نقشے کی منظوری بھی ضرور کرا لیں۔ میں یہ جانتا ہوں کہ نقشے کی منظوری آسان نہیں ہے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ بغیر منظور کرائے ہوئے تعمیر قرار ڈالنا آپ کے دستوری حق ہوتے ہوئے بھی غیر قانونی ہے اور گورنمنٹ کبھی بھی توڑ سکتی ہے۔ اس خط کے ذریعے آپ کو اسی طرف متوجہ کرنا ہے کہ آپ اپنے مدارس کے لیے قانونی اعتبار سے جب ہی اپنے پیر پر کھڑے ہو سکتے ہیں جب مذکور کردہ دونوں پہلو پر آپ نے توجہ کی ہے اور اپنے آپ کو مضبوط کر لیا ہے۔ یہ ہے پہلی اپیل جو امیر الہند حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم کی طرف سے ہیں۔ دوسری اپیل چند سال پہلے دارالعلوم دیوبند کی طرف سے دارالعلوم دیوبند کے ماہنامہ میں کی گئی تھی۔ آج اس اپیل پر عمل کرنے کی سخت ضرورت ہے۔ وہ اپیل بھی پڑھ کر سنا دیتا ہوں، آپ اس کو بغور سماعت فرمائیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ لکھتے ہیں چند معروضات ارباب مدارس کی خدمت میں۔ آگے لکھتے ہیں سب سے زیادہ جس بات کی طرف توجہ ضروری ہے وہ مدارس کو اپنے سابقہ معمول پر واپس لانا ہے۔ لاک ڈاؤن کے دوران جس طرح طلباء کی ایک قابل ذکر تعداد دینی تعلیم سے دور ہو گئی، اس کے اثرات ابھی باقی ہیں۔ ساتھ ہی دینی تعلیم کی طرف نئے لوگوں کی رغبت میں بھی کمی آئی ہے، جبکہ یہ بات معلوم ہے کہ دینی تعلیم میں مسلمانوں کے بچوں کا تناسب پہلے ہی بہت کم ہے۔ اب اگر اس میں مزید کمی واقع ہو گئی تو یہ مدارس کا نہیں، مسلمانوں کا اور ان کی نئے نسل کا ناقابل تلافی نقصان ہوگا، جو پہلے ہی دشمنان اسلام کے نشانے پر ہے۔ اس وقت سوشل میڈیا اور ذرائع ابلاغ پر جتنی خطرناک ایمان سوز سرگرمیاں منصوبہ بند طریقے سے چل رہی ہے، ان سے مسلمان بچوں کا دین و ایمان پہلے ہی سخت خطرات کا شکار ہے۔ اب اگر مدارس میں طلباء کی تعداد کم ہونے کا رجحان باقی رہا تو یہ نہایت خطرناک بات ہوگی۔ اس مقصد کے لیے طلباء اور ان کے سرپرستوں کی ذہن سازی کے علاوہ مدارس کے تعلیمی و تربیتی اور اقامتی نظام کو بہتر بنانا نہایت ضروری ہے۔ یہ بات تجربہ سے ثابت ہے کہ جن مدارس کا نظام اچھا ہے وہاں طلباء کی آج بھی کوئی کمی نہیں ہے۔ ظاہر ہے ہر آدمی یہی چاہتا ہے کہ وہ اپنے لخت جگر کو ایسے لوگوں کے حوالہ کرے جو اس کی تعلیم و تربیت کے لیے سنجیدہ ہوں، اور یہ کہ اس کے بچہ کے رہنے سہنے کا انتظام بھی صحیح ہو، اس کو مناسب کھانا ملے اور اس کی صحیح نگرانی کی جائے، جس میں اس کے ساتھ ہمدردی کا جذبہ کار فرما ہو اور اس کے ساتھ کسی قسم کی زیادتی یا غیر ضروری سختی کا معاملہ نہ ہو۔ یہ چند ضروری باتیں جو ذکر کی گئی ہیں،
اگر غور کیا جائے تو اندازہ ہوگا کہ انہی کی روح سے مدارس میں اصلاح اور بہتری لانے کی بہت کچھ ضرورت ہے، جبکہ ان کے علاوہ بھی بہت سے پہلو اصلاح طلب ہے۔ تعلیمی نظام کا ایک اہم حصہ اساتذہ ہیں، جن کا باصلاحیت و باکردار ہونا اور ذاتی زندگی میں مطمئن ہونا نظام تعلیم و تربیت کی عمدگی کے لیے شرط ہے۔ لیکن واقعہ یہ ہے کہ مدارس اسلامیہ اس پہلو سے اور زیادہ کمزوری کا شکار ہیں۔ مدارس میں علمی صلاحیت کی صحیح قدردانی میں کمی اور تنخواہوں کی قلت پہلے ہی ناقابل بیان حد تک پہنچی ہوئی تھی۔ لاک ڈاؤن نے اس میں مزید اضافہ کر دیا۔ بہت سے مدارس نے اپنے اساتذہ و ملازمین کو تنخواہ نہ دے پانے کی وجہ سے الگ کر دیا، اور کچھ مدارس نے نصف تنخواہ دینے کا سلسلہ شروع کیا۔ مزید یہ کہ بہت سے مدارس میں یہ صورتحال اب تک جاری ہے۔ غور کرنے کی بات ہے کہ ایسے حالات میں کتنے لوگ ثابت قدم رہ سکیں گے۔ وقت کا تقاضا ہے کہ سبھی مدارس اپنے نظام کو درست کرنے کے لیے سنجیدگی سے کام کرے۔ ان چند داخلی امور کے علاوہ دو پہلو اور ہیں جن پر توجہ انتہائی ضروری ہے۔ نمبر 1، مدارس میں شورائے نظام نافذ کرنا، اور اس کے لیے صرف ضابطہ کی مجلس شورا یا کمیٹی بنانا کافی نہیں ہے، بلکہ نظام کو ذاتی و شخصی رائے کے بجائے مشورے سے چلانے کا مزاج بنانا ضروری ہے۔ یہ بات معلوم ہے کہ اکثر و بیشتر مدارس نے رجسٹریشن کے لیے درکار ایک کمیٹی بنانے پر اتفاق کر رکھا ہے، جس کے ممبران کا مدرسے سے عام طور پر کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا، اور نہ وہ اکثر جگہ اس کے اہل ہوتے ہیں، بلکہ بہت سے مدارس میں ان ممبران کی مداخلت ہی نظام کے بگڑنے کا سبب بنتی ہے۔ ضرورت ہے کہ علماء اور سنجیدہ اصحاب رائے پر مشتمل مجلس شورا بنائی جائے اور داخلی امور میں بھی مشورہ کا مزاج اپنایا جائے۔ دوسری چیز، قانونی اعتبار سے مدارس کی جائیداد اور مالیات کے نظام کو درست کرنا۔ اس پہلو سے جو کمزوریاں ہیں ان کے نقصانات بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ موجودہ صورتحال سب کے سامنے ہے۔ جب ہمارے قانونی طور پر درست کام بھی نشانے پر ہوں تو قانونی سکم کے ساتھ کسی چیز کا محفوظ رہنا کتنا مشکل ہوگا۔ یہ دو چار قابل توجہ اصلاح طلب پہلو اس مختصر تحریر میں پیش کیے گئے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ مدارس اسلامیہ قائم کرنے میں بھی اور ان کا نظام چلانے میں بھی شریعت اور قانون کے تمام تقاضے پورے کیے جائیں، اور پورے اخلاص اور دانشمندی و دور اندیشی کے ساتھ یہ خدمت انجام دی جائے۔ اس سلسلے میں ہمارے سامنے حضرات اکابر دیوبند رحمہم اللہ کے روشن نمونے موجود ہیں، جن کے بلند کردار کی برکت سے یہ نظام 150 برس سے زائد عرصہ خیر و خوبی سے گزار چکا ہے۔ آگے اس کے سفر کو محفوظ رکھنے کے لیے اسی کردار کو زندہ کرنے اور اسی قلب و جگر کو ڈھونڈ کر لانے کی ضرورت ہے۔ یہ اپیل اور گزارش کی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان اپیلوں اور گزارشوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔